درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے مبارک گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو دیکھا کہ پیارے آقا کے چہرے پر بڑے خوشی کے آثار ہیں. تو کیا پیارا انداز ہوتا تھا صحابہ کرام کا نبی پاک سے گفتگو کرنے کا. وہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ کے چہرے سے بڑی خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں، چہرہ مبارک بڑا خوش ہے. ابھی میں رکتا ہوں یہاں پر، مگر دو باتیں اسی ایک لائن میں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے عرض کرنے کا انداز کیا تھا، بات کرنے کا سٹائل کیا تھا. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. سبحان اللہ، دیکھیں نا یہ کتنے باادب انداز سے گفتگو کرتے تھے. میں یہاں مشورہ دوں گا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ مدینہ شریف جا رہے ہوں گے، آگے جائیں گے. اب دعا کرتے ہیں اللہ اس تکمیل قرآن کی محفل کی برکت سے ہم سب کو رمضان مکہ رمضان مدینہ نصیب فرمائے. کبھی انداز روضہ رسول پر اختیار کیجیے گا، بڑا مزہ آئے گا. آقا کی بارگاہ میں جب جائیں نا سلام عرض کرنے تو کہیں حضور میرے ماں باپ آپ پر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. کہ صحابہ جب نبی پاک سے اس انداز میں بات کرتے تھے تو ہم صحابہ کی ادا کو ادا کریں نا انشاءاللہ. اس کی آپ برکتیں دیکھیں گے. اور پھر صحابہ کرام کا کتنا خوبصورت آبزرویشن تھا کہ نبی پاک کے چہرے پر ان یوزول کوئی چیز ہے، غیر معمولی جو بھی چیز ہوتی تھی یا پیارے آقا کو کوئی انداز غیر معمولی ہوتا فوراً سوال کرتے تھے تاکہ اس سوال سے کوئی بات سیکھنے کو مل جائے، کوئی نئی معلومات میں اضافہ ہو. جب دیکھا کہ نبی پاک کے چہرے سے خوشی طاری ہے تو عرض کیا حضور آپ کے چہرے پر آج اتنی خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ سنیں میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ مٹا دے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا. بڑی کمال کی بات ہے. مجھے بتاؤ درود کس نے پڑھنا ہے؟ امتی نے پڑھنا ہے. انعام کس کو ملنا ہے؟ امتی کو ملنا ہے. 10 درجے کس کے پڑھنے ہیں؟ امتی کے پڑھنے ہیں. نیکیاں کس کو ملنی ہے؟ درود پڑھنے والے کو ملنی ہے. خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام راضی ہو رہے ہیں. اب امت سے پیار دیکھیں کہ نبی پاک کس لیے راضی ہیں کہ سبحان اللہ ایسا انعام کہ ایک درود پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے میرے امتیوں کے. اب ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے اس حدیث کو سن کر. ہے سبحان اللہ، ایک درود پر اتنا کمال ہے. تو پھر اگر آپ دنیا میں دیکھیں کسی کو ایک رینک بڑھانا ہو، لوگ کبھی کبھی اپلیکیشن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کسی افسر سے سائن کروا دیں ہمارا ایک رینک بڑھ جائے، ایک درجہ بڑھ جائے. دنیا میں ایک درجہ بڑھ جائے اس کے لیے کوششیں ہیں. ایک درود پر 10 درجے اللہ کی بارگاہ میں بڑھ رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں. میں اور آپ پہلے یہ تو غور کریں ہمارے گناہ ہیں کتنے. اللہ کی بارگاہ میں اگر اتنے سارے گناہ لے کر گئے تو بنے گا کیا؟ لیکن درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ جتنے درود پڑھتے جائیں 10 گناہ ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے، معاف ہوتے جائیں گے. اب ہم جیسے لوگوں کو تو کتنے درود پاک پڑھنے چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محبت سے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے نا وہ کم ہے کہ جیتے جی اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان عطا کیا. یقین کریں ہم پر اللہ نے بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ پھر ہم رمضان کو پالیں، پھر رحمتیں لوٹ لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر اسے راضی کر لیں. اس مہینے میں رب کی رحمت کیسی چھما چھم برستی ہے. یعنی اس مہینے کی برکت کا اندازہ اس کو لگانے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان. سبحان اللہ، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جناب آج کل مارکیٹ کا ریٹ بڑا ہوا ہے، آج کل بڑا پروفٹ کا ٹائم ہے، آج کل سیزن ہے. اس میں رمضان میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 گنا ہے. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گار بخشے جا رہے ہیں. رمضان کی راتوں میں رحمت کے در کھلے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اللہ اکبر، اتنا زبردست موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا. مگر سوچیں کوئی اس پہ بھی رب کو ناراض کرے تو وہ کتنا بدنصیب ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رمضان کے بارے میں براہ راست مومنوں سے بات کی ہے. یاد رکھیے قرآن میں 89 آیتیں ہیں جہاں رب نے الذین آمنوا کہہ ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے کہ کیا وہ 89 آیتیں پڑھ لی، اس کو سمجھ لیا، اس کا میسج ریسیو کیا. صبح اٹھ کے موبائل پر سب سے پہلے دوستوں کے میسج، کاروباری لوگوں کے میسج، امپورٹنٹ میسج دیکھتے ہیں. ہم میں سے کوئی 30 سال 40 سال 50 سال کا بھائی بیٹھا ہوگا، کیا اب تک آپ نے قرآن کی وہ 89 آیتیں پڑھ لی جس میں رب نے آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر سوچیے. اور اب میں انہی میں سے ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنا رہا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے
جیسے اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب شرعی مجبوری کے بغیر رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ کتاب الکبائر میں ہے کہ بغیر کسی مرض اور عذر کے رمضان کے روزے ترک جو کر دے وہ زناکار، بھتہ خور اور عادی شرابی سے بھی بدتر ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تب سنتے تھے یار فلاں علاقے میں کوئی چھپ کر لوگ کھاتے ہیں، ایک ہوٹل بنا ہوا ہے اور وہاں رمضان کے روزے نہ رکھنے والے جاتے ہیں، اور اب تو بتایا جاتا ہے لوگ دھڑلے سے کھاتے ہیں، دھڑلے سے روزے نہیں رکھ رہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے بعد میں اس ویڈیو میں سنیں، خدارا ہماری ڈکشنری میں یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا روزہ کیسے قضا ہو سکتا ہے۔ آج ہم اسٹرانگ رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی، ورنہ آہستہ آہستہ بہانے بناتے لوگ، یار بیزی ہوتا ہوں، ابھی تو خیر ٹھنڈے رمضان آ گئے، ورنہ گرمی لگتی ہے، صبح سے کام پہ جانا ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، کام سے مت کہو کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان سے مت کہو کہ کام آ گیا ہے، روزوں سے مت کہو کہ کام کرنا ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اور اپنے کام کو کم کر دیں اگر روزے نہیں رکھ سکتے، روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے فضائل کتنے ہیں۔ روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیوں کے لیے اللہ کریم نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا۔ میں حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک میں جنت میں ایک دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کسی جگہ جاتے ہیں وہاں وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، وی آئی پی انکلوجر ہوتا ہے، وی آئی پی لاؤنج ہوتا ہے، اس وقت وہی جا سکتا ہے جس کے پاس کوئی کارڈ ہوتا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے روزہ دار ہی داخل ہو سکے، تو روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ فرمایا روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی شفاعت کرے گا۔ روزے دار کا سو جانا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ وقت افطار روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سنو نبی پاک فرماتے سومو تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اچھا کمال کی بات ہے کہ پیارے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا، آج سے 10-15 سال پہلے لوگ ہمیں سمجھاتے تھے یار روزہ رکھتے نا طبیعت خراب ہو جاتی، کمزور ہو جاتی۔ آج سائنس کہہ رہی ہے، جتنے ڈائٹ پلان بنانے والے سب کہتے ہیں بھائی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرو، 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکے رہیں، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کی باڈی ریفریش ہو جائے گی، آپ کے تمام پرابلمز دور ہو جائیں گے، آپ کا فیٹ برن ہو جائے گا، آپ کا لیور اچھا ہو جائے گا۔ اب جناب نوجوان 16 گھنٹے کی فاسٹنگ پورا سال کرنے والے آ گئے۔ کاش کی بات سمجھ آ جاتی، میرے آقا نے تو پہلے فرما دیا تھا سومو تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ بھوک سے صحت ملتی ہے، اور آج دنیا سائنس کے ذریعے، میں تھوڑے دنوں پرانی بات ہے، ہماری فیملی میں ایک بھائی تھے، انہوں نے کہا میں روز 16 گھنٹے بھوکا رہتا ہوں، میں ناشتہ کرتا ہوں ارلی مارننگ، اس کے بعد رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا پھر روزہ رکھ لو۔ تو آپ کی ٹھیک ہے، سوچتے لگے تھوڑی دیر نا، کہتے اتنی دیر تو میں بھوکا رہ جاتا ہوں، تھوڑا ارلی ناشتہ کر لوں گا اور پھر ارلی ڈنر کر لوں گا، تو مغرب میں کھانا کھا لوں گا، سحری کر لوں گا، میں تو اتنی دیر بھوکا روز رہتا ہوں۔ 3 مہینے سے وہ یہ کر رہے تھے، مگر ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ یہی تو روزہ ہے۔ اگر تھوڑا ٹائم سیٹ کر کے اچھا ڈائٹنگ کی نیت سے نہیں، سنت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے روزہ رکھ کے باقی فائدے خود ہی مل جائیں گے۔ اچھا اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یار ٹھیک ہے سائنس بھی کہہ رہی ہے، نبی پاک نے بھی فرمایا، مگر ہماری بعض اوقات رمضان میں طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ ہم شاید رمضان میں عام دنوں سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا پورا سال سموسے پکوڑے کھاتے ہیں؟ پتہ نہیں، ہم تو ایسا سمجھتے ہیں اس کے بغیر روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جب تک 4 قسم کی فرائز نہیں ہوں گی، 3 قسم کے شربت نہیں ہوں گے، ہاں جناب شیری پہ پھینی اور خجلہ نہیں ہوگا، تو لگتا ہے رمضان ہی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں پورا سال کب کھاتے ہیں؟ تو یہ کیوں آ گئی ہمارے روزوں کے اندر؟ کیا یہ روزے کی واجبات میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے؟ بھائی آپ خود سوچیں کہ روز تیل والی آئٹم آپ افطار میں گرم سموسے کھا رہے ہیں، ٹھنڈا شربت پی رہے ہیں، تو لڑائی تو ہونی ہے نا اس کے اندر جا کے۔ آپ دیکھ لیں 10-12 رمضان کے بعد ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہوئی ہوگی، کسی کا گلا خراب ہوگا، کسی کا پیٹ خراب ہوگا۔ تو رمضان بھوکا رہنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ زیادہ کھانے کے لیے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے، تو بھائی رمضان میں کیسے وزن بڑھ گیا؟ روزے نہیں رکھے بولے پورے رکھے، پھر وہ یار سحری میں زیادہ اس لیے کھایا کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں زیادہ اس لیے کھایا کہ پورا دن بھوکا رہا تھا، پھر رات 2-3 بار اس لیے کھایا کہ کل روزہ رکھنا ہے، تو خراب تو ہونا ہی تھا، وزن تو بڑھنا ہی تھا۔ یہ رمضان از ناٹ فوڈ فیسٹیول، یہ تو عبادت فیسٹیول ہے، یہ دعا فیسٹیول ہے۔ یعنی آپ غور کریں، آج ہمارے دوستوں یاروں میں نارملی جو گفتگو ہو رہی ہوگی، جیسی ملاقات ہوگی نا، ہاں بھائی کل افطاری کہاں کرنی ہے، سحری کا کیا پلان ہے؟ یعنی کمال یہ کہ ہماری گفتگو کا ٹاپک ہی یہی ہے، یہ موضوع کیوں نہیں ہے کہ آج تلاوت کہاں کرنی ہے، آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، آج قرآن کہاں سننا ہے، آج تہجد کہاں پڑھنی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، رمضان عبادت کے لیے آیا۔ پلیز آپ رمضان قرآن کہتا ہے روزے کے جو فضائل ہیں اس کو حاصل کرنا ہے، اور پھر روزے کا جو اصل میسج ہے وہ بھوکا رہ کر ملتا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، چونکہ یہاں 10 روزہ تراویح ہوئی ہے اور یہ بہت عرصے سے ٹرینڈ بن گیا ہے، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ، 20 روزہ، 12 روزہ، 6 روزہ۔ ٹھیک ہے، یہ آپ تراویح تو ہو گئی، مگر اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب بقیہ تراویح معاف ہو گئی ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ آخری رات تک جب تک چاند نظر نہیں آئے پڑھنی ہے۔
اور یہ تو برکتوں والی رات ہے، ان میں ہم کیسے نہ تراویح چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر سجدے پر سرخ یاقوت کے محل کا وعدہ ہے حدیثوں میں، یعنی جو 20 رکعت پڑھتا ہے اس کو 40 سجدوں پر 40 تو گھر ملتے ہیں جنت میں۔ لیکن جناب لوگ کبھی کہہ رہے ہیں یار 8 رکعتیں پڑھ لو، کوئی کہتا ہے 12 پڑھ لو، کوئی کہتا ہے نہ بھی پڑھو کوئی بات نہیں۔ وہی دنیا بھی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی مسجد میں اعلان ہو جائے، الطاف گانچی بھائی اعلان ہی کر دیں، جناب الطاف بھائی کہاں ہیں آپ، آگے آ کے بیٹھے پلیز، مہمانوں سے بعد میں مل لیجیے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اعلان کر دیں کہ بھائی جو آج 20 رکعت تراویح پڑھے گا جاتے جاتے DHA کا پلاٹ ملے گا اس کو، تو آپ بتائیں اس مسجد میں رش کتنا ہوگا؟ بلکہ روز کہیں گے یار رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو بتاؤ، ہم اس کے بعد بھی پڑھنے کے لیے تیار۔ میں آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں کہ ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا محل ہے، ہر سجدے پر 1500 نہیں کیا۔ تو آپ خدا کے واسطے نوافل سے، سنتوں سے، تراویحوں سے جینا چرایا کریں، اور ان باتوں پہ دھیان بھی نہ دیا کریں جو لوگوں کو عبادت سے دور کرنے والے لوگ کچھ سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے مہینہ آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم تراویحاں بھی پڑھیں، بلکہ تہجد بھی پڑھیں، اشراق چاش بھی پڑھیں۔ اب چونکہ آج تکمیل قرآن ہے تو قرآن ہی کا ایک میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سب سے بڑی سورت کا میسج کیا ہے؟ بات وہی نا کہ ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کیسے قرآن کا لطف آئے گا، انڈر کے کیا ہو رہا ہے تلاوت میں۔ تو اب سمجھنا کیا ہے، یہ ذرا کچھ چل رہا ہے اس کو بند کیجیے گا، یہ اس میں شروع ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب سورہ بقرہ کا میسج کیا ہے۔ پہلے بقرہ، عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کون سی گائے ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ یہ ذکر ہے سب سے مہنگی دنیا کی گائے، جی ہاں، دا موسٹ ایکسپینسو کاؤ ان یونیورس، کائنات میں اس سے مہنگی گائے کبھی نہیں بکی۔ اور یہ واقعہ کیا ہے، اور اس میں پھر میسج کیا ہے؟ یہ واقعہ کیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں، اب یہ دور ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ اور ایک نیک اور صالح بزرگ تھے، ان کا ایک بچہ تھا جو ابھی نابالغ تھا، والد کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی گائے کی بچیا تھی، چھوٹا سا بچہ تھا گائے کا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بچے کو دوں گا سنبھال تو سکے گا نہیں، انہوں نے کمال کیا کیا کہ جنگل میں گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ یا اللہ یہ میں امانت مجھے سونپ رہا ہوں، میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو نے اسے لوٹانا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیسا تھا کہ اس بچیا کو وہ ایک جنگل میں چھوڑ کر آ گئے، والد کا انتقال ہو گیا، بیٹا کمال کا بیٹا تھا، بڑی خدمت کرتا اپنی ماں کی، جا کر لکڑیاں کاٹ کر آتا، اپنے مال کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ والدہ کو دیتا، اپنی ذات پہ خرچ کرتا، ایک اللہ کی راہ میں سستا کرتا، دن رات کے اوقات کے بھی 3 حصے کر لیے، ایک حصہ آرام کرتا، ایک حصہ عبادت کرتا، ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ بچہ جوان ہو گیا، ماں نے کہا بیٹا تیرے والد نے ایک امانت چھوڑی ہے، ایسا کر کہ فلاں جگہ جا کر اللہ سے دعا کر کے مولا جو میرے والد نے میرے لیے امانت چھوڑی تھی وہ مجھے دے دے۔ بیٹا جا کر اسی جھاڑی کے پاس جا کر دعا کرتا ہے، ایک خوبصورت سی یلو کلر کی، گولڈن کلر کی گائے جو وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے، بچہ اسے لے کر آ جاتا ہے۔ اب ماں کہتی ہے بیٹا ایسا کرو کہ بازار جاؤ، اس کی قیمت معلوم کرو، مگر مجھ سے مشورہ کیے بغیر بیچنا نہیں۔ اب وہ بیٹا بازار گیا اور وہاں جا کر اس نے قیمت لگائی، تو ان دنوں میں گائے کی قیمت 3 دینار ہوتی تھی۔ تو ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہیں گائے بیچنی ہے، کہاں بتاؤ کیا قیمت؟ اس نے کہا میں تمہیں مارکیٹ سے زیادہ قیمت دوں گا۔ کہتے نہیں مشورہ تو کروں گا، ماں کا حکم ہے۔ واپس آ کر ماں کو بتایا کہ ماں جی ایک بندہ آیا تھا، پیسے زیادہ دے رہا تھا مگر کہتا تھا مشورہ مت کرنا، میں نے امی آپ کی بات مانی، میں نے مشورہ کیے بغیر بیچی نہیں ہے۔ ماں بھی بڑی نیک خاتون تھی، کہ بیٹا دوبارہ جانا اسی سے مشورہ کرو کہ گائیں بیچوں یا نہ بیچوں، مجھے لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ وہ بیٹا پھر بازار جاتا ہے، اسی بندے سے پھر ملتا ہے، کہتا ہے آپ بتائیں کیا کروں؟ اس نے کہا بیچتا نہیں، یہ گائے رکھو، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، جب یہ گائے مانگے تو اس کی قیمت یہ مانگنا کہ اس گائے کے وزن کے مطابق اس کی خال میں سونا بھر کر دو گے پھر دوں گا۔ وہ نوجوان آ کے ماں کو بتاتے ماں ایسا ایسا کہا ہے انہوں نے، بڑی عجیب بات ہے، اتنی مہنگی گائے کون خریدے گا؟ مگر کہتے ہیں نا جسے رب نوازتا ہے نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ آپ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، کوئی ایسی آئٹم، کوئی ایسا پلاٹ، کوئی ایسی چیز جو بکتی نہیں تھی، ہمیں لگتا تھا یار اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اور کبھی اللہ مہربان ہوتا ہے تو وہ آئٹم، وہ چیز ایسے بکتی ہے، اتنے پیسے دے جاتی ہے کہ بندہ ہی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ بعض اوقات کوئی بڑی سنبھال کی چیز رکھی ہوتی ہے کہ یار یہ بڑے پیسے دے جائے گی، وہ نہیں بکتی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے سکھا بھی رہی ہوتی ہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میری آپ کی عقل ہوشیاری کا کمال نہیں ہے، اللہ نے نوازنا ہو تو وہ تنکے پہ نواز دیتا ہے۔ اب وہ گائے لے کر گھر پہ آ گیا اور مشورہ کیا ملا؟ ابھی نہیں بیچنا، جب کوئی لینے آئے تو یہ والی قیمت مانگنی۔ اب آپ غور کریں کہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی سونے کے وزن کے بدلے یہ قیمت مانگے گا اور ایکسپٹ بھی کرے گا۔ اب سائملٹینیسلی یعنی اسی دور میں ایک اور واقعہ بھی چل رہا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مالدار بلینر آف دیٹ ٹائم ایک بندہ تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اس کو اسی کے چچا کے بیٹوں نے، کزنز نے پیسے ویسے کے لالچ میں اس کو مار دیا۔ اب مار بھی دیا اور وہی جھوٹ موٹ رونا دھونا بھی شروع کر دیا کہ ہمارے بھائی کو مار دیا کسی نے۔ اب اس کی قاتل کی تلاش، قاتل ملے نہ، سارے حکام، پولیس والے، وہاں کے دور کے سارے افسران ڈھونڈ رہے ہیں، بندہ نہیں مل رہا۔ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے کہ حضرت ہمارا بڑا اہم آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، قاتل نہیں مل رہے اس کو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایسا کرو، ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو
اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، وہ جو عامل بندہ جو ہے جو مر گیا وہ خود ہی کھڑا ہو کے بتا دے گا میرا جو ہے وہ قاتل کون ہے۔ اچھا بڑا سمپل فارمولا دیا تھا حضرت موسیٰ نے، وہ جو بھی گائے ذبح کرتے کام ہو جانا تھا، وہ کہتے حضرت بتائیں گائے کیسی ہوگی۔ اب یہ قرآن میں پورا سورہ بقرہ میں اگر آپ پسند ہوئی قرآن سمجھے نا، اتنا دلچسپ واقعہ یہ کہ اب وہ کوشچن کرنے لگے کہ حضرت بتائیں گائے کیسی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ دکھنے میں کیسی ہوگی۔ وہ آپ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں نیرو سرچ، وہ آپ جو سرچ کر رہے ہو تو اس پہ آپ اپنے سرچ کو نیرو کرتے جاتے ہیں کہ یہ میری ڈیمانڈز ہیں، تو جا کے وہی چیز پہ پہنچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بتاتے گئے، اچھا اللہ بتاتا گیا، اللہ کی طرف سے قرآن میں آتا گیا، حضرت موسیٰ بتاتے گئے کہ اس کا رنگ یہ ہوگا، اس کی عمر یہ ہوگی، وہ دکھنے میں ایسی ہوگی، اس پہ کسی نے سواری نہیں کی ہوگی، اس پر کسی سے کام نہیں لیا ہوگا، اس کا پیلا رنگ ہوگا، واٹ ایور جو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ نے بیان کہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اب اس گائے کی تلاش ایگزیکٹلی وہی والی گائے چاہیے، ڈھونڈتے اسی نوجوان کے پاس یہی ایگزیکٹلی کاؤ، یہی گائے اس کے پاس تھی۔ انہوں نے کہا پہ گائے چاہیے، کیسے نہیں دوں گا، کتنے میں دو گے؟ کا سونے کا، اس کے وزن کے مطابق سونا چاہیے۔ اب وہ ویسے ہی بلینئر تھا، ان کو پتا تھا یہ گائے کی وجہ سے قاتل پکڑے جائیں گے، انہوں نے اتنا ہی سونا اسے دیا۔ گائے کی وہ لے کر گئے، ذبح کی، عمل کیا، واقعی اس لاش سے کھڑے ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتایا، قاتل پکڑے گئے۔ اب یہ سورہ بقرہ کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآنی واقعہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بچے نوجوان بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ پرابلم یہی تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، اب ادھر ادھر کی کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن میں 100 کے قریب واقعات ہیں۔ قرآن سے اگر دوستی ہو جائے نا، کتنا اچھا ہو کہ ایک والد روزانہ اپنے بچوں کو کہے چلو آج میں آپ کو قرآن کی کہانی سناتا ہوں، ایک قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ گھر میں کہانی بھی ہو رہی ہے، واقعہ بھی ہو رہا ہے، انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، قرآن اور نبی کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر ہم اتنا ڈسٹینس کر چکے ہیں قرآن سے، حالانکہ یہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اب یہ واقعہ تو میں نے بیان بہت سمرائز کیا اور اپنے طویل واقعہ، بٹ اب میں آپ کو اس واقعے سے میسجز کیا مل رہے ہیں؟ پہلی بات، سب سے پہلی بات کہ والد نیک تھا اور اپنی اولاد کے لیے کوئی بہت بڑی رقم چھوڑ کر نہیں گیا، تھوڑی سی چیز چھوڑ کر گیا، مگر کس کے حوالے کی؟ اللہ کے حوالے کی۔ تو پہلا میسج یہ ہے کہ جب کوئی امانت اللہ کے سپرد کی جائے نا، اللہ کے حوالے کی جائے، اللہ کے بھروسے کر دی جائے، پھر اللہ اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہو گیا آج کل؟ ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے سے تعلق ہوگا نا پھر مسئلہ ہوگا، فلاں سے رابطہ ہوگا تو مسائل حل ہوں گے، پیسے ہوں گے تب علاج ہوگا، پیسے ہوں گے تب خوشیاں ملیں گی۔ یہ بھول ہے ہماری۔ اگر پیسے سے خوشیاں ملتی ہوتی تو کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا، وہ پیسے خرچ کرتا، غم دور کر دیتا۔ اگر پیسے سے شفا ملتی تو کوئی امیر بیمار نہ رہتا۔ بڑے بڑے ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ پیسوں سے مکے مدینے نہیں جایا جاتا، اللہ نے بلانا ہے، اس کے حبیب نے بلانا ہے تو پھر حاضری ملنی ہے۔ یہ دنیا کا دستور یاد رکھیں، اسباب نہیں، ہمیں خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے سپرد کر گیا یہ بندہ، اللہ نے کیسا لوٹایا اسے۔ مشورہ یہ بھی دوں گا کہ جب کاروبار پر جائیں، روزانہ گھر سے باہر نکلے، سفر پر جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نیت سے پڑھ کے جائیں کہ میں اس رب کے سپرد اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال و اسباب کو کر کے جا رہا ہوں، جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر دیکھیں وہ رب کیسی حفاظت فرما۔ ایک بڑا پیارا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے، صبح و شام پڑھتے رہا کریں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی، یعنی اللہ کے نام کے حوالے کر دیتا ہوں میں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے گھر والوں کو۔ پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے حفاظت فرما۔ دوسرا میسج سورہ بقرہ کا میسج، کتنا مال چھوڑا تھا؟ ایک بچیا کا بچہ، گائے کا بچہ، پیسہ ملا کتنا اس کو؟ اس زمانے کے کروڑوں روپے۔ تو پتا کیا چلا اگر حلال کا عبادت والا نیک اولاد کو اچھا صاف ستھرا تھوڑا پیسہ بھی دے جاؤ نا، اللہ راضی ہوگا تو اس کے مال میں ملٹیپلیکیشن ہو جائے۔ آج ہمارا پرابلم یہی تو ہے، ہم کہتے ہیں یار پیسے اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے چھوڑ کے جانے ہیں، پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ اچھا ہو جائے۔ ہم بچوں کو مالدار بنا کر چھوڑنا چاہتے ہیں، میں نہیں کہتا یہ غلط ہے، مگر وہ حلال ہے کہ نہیں؟ حرام کما کر اس لیے کما رہے ہیں کہ بچوں کو لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ میرے ایک جملہ یاد کرنا، بھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بزنس مین کہتا ہے ایک جملہ آپ کا مجھے ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا ہے، وہ جملہ آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، اللہ کرے یاد ہو جائے۔ ہے تھوڑی ٹیکنیکل بات، پہلے میرا ساتھ دیجیے گا۔ آپ سب سے ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، اپنی زندگی میں جتنا آپ کماتے ہیں اپنی ذات پر کتنے پیسے لگاتے ہیں؟ میرا جواب دیجیے گا ذرا غور کر کے کہ واٹ ایور جتنا بھی آپ زندگی میں کماتے پرسنلی، اپنی میں نہیں کہہ رہا بیوی بچوں پر، گھر والوں پر نہیں، اپنے آپ پر، پرسنل اپنی باڈی پر، اپنی ذات پر، کھانے پینے، کپڑوں میں، لباس میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ میں نے حساب کیا میکسیمم 5%، ایسا ہی 5% سے زیادہ بندہ اپنی ذات پہ نہیں لگاتا، زیادہ بیوی بچوں پہ لگاتا ہے، یا پھر چھوڑ کے مر جاتا ہے، یا جو دوستوں یاروں پر، فیملی پہ خرچ کرتا ہے، یا پراپرٹیاں لے لیتا ہے۔ میں آپ کی باڈی کی بات کر رہا ہوں، اپنی ذات پر اپنی کمائی کا کتنا پرسنٹ لگاتے ہو؟ میکسیمم 5%۔ ٹھیک ہے، میری بات صحیح لگ رہی ہے آپ؟ اب جملہ سنیے گا، کماؤں کتنے؟ 100، اپنے اوپر خرچ کتنے کرنے؟ 5، اور جواب کتنے کا دینا ہے؟ 100، یعنی مار بھی 100 کی پڑنی ہے۔ اب یہ غور کیجئے میرے جملے پر، یعنی میں 100 کماؤں، اپنے اوپر 5 خرچ کروں، اور مار پورے 100 کی کیوں کھاؤں بھائی؟ تو 100 سچے نہ کماؤں، وہ 100 حلال کے نہ کماؤں، پتا چلا گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، بچوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کما رہا ہوں، خرچ میں نے 5 کرنے ہیں، مار ان سب کی میں نے کیوں کھانی ہے؟
قیامت میں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں کیا پتا ہمارا باپ کہاں سے لاتا تھا، کیسے کماتا تھا، ہمیں تو کھلاتا تھا، ہم کھاتے تھے، گھماتا تھا، گھومتے تھے، کپڑے دیتا تھا، کپڑے پہنتے تھے، موج مستی کرتے تھے، یا اللہ یہ تو باپ سے پوچھ اس نے کہاں سے کمایا، ہم مار کیوں کھائے بھائی؟ عقل مند وہ ہے کہ جب خرچ اپنی ذات پر کرنے ہی 5 ہیں تو بے شک اگر تھوڑا بھی ہو جائے تو میں نے 100% حلال کمانا ہے، اور اللہ نے اس حلال میں ہی برکت ڈال دینی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا میسج لو نا، اس نے کروڑوں روپے کا بنگلہ نہیں چھوڑا تھا بیٹے کے لیے، اس نے ایک شخص نے ایک بچیا کا بچہ چھوڑا، مگر چونکہ حلال کا تھا، اللہ کے سپرد کر کے چھوڑا تھا، اور سب سے اچھی لیگیسی کیا چھوڑی تھی؟ بچے کی اچھی تربیت کی تھی، ماں کا فرما بردار بنایا تھا، نیکوکار بنایا تھا۔ اللہ نے باپ کی اس تربیت کا، اس حلال مال کا صلہ یہ دیا کہ اس بیٹے کو بلینر بنا دیا، سونے کے انبار لگ گئے اس کے پاس، ماں کی دعا ملی، والد کی شفقت ملی، اور اللہ نے اس کے مال میں برکت دے دی۔ ہم کیا کہتے ہیں یار پیسے چھوڑ کے جائیں گے نا تو بچے خوش رہیں گے، بے وقوفی ہے آپ کی۔ ہم نے دیکھا ہے اربوں روپے ماں باپ چھوڑ کے گئے، تربیت کر کے نہیں گئے، ان بچوں نے جوئے میں، شراب میں سارے پیسے برباد کر دیے۔ اور اگر بچوں کو نیک بنا کر آپ گئے، سخی بنا کر گئے، عبادت گزار بنا کر گئے، آپ کی نیکیوں کو کنٹینیو کرنے والا بنا کر گئے، وہ انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ان کو راضی کر دے۔ ہماری لیگیسی کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے بعد نمازی ہوں، ہمارے بچے ہمارے بعد نیکوکار ہوں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، آج ہمارے ایک اور ایشو ہے، چلیں میں وہ بھی آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں۔ ہم بعض اوقات کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں نا کہ یار آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، زکات دیں، صدقہ دیں، تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دادا جان کرتے ہیں، یہ سارا چیریٹی والا کام ہے نا وہ تو ابو کرتے ہیں، یہ آپ غلط ہی کر رہے ہیں۔ آپ بے شک کیجئے یہ نیکیاں، مگر اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر کیجئے۔ میں کل ایک بہت اچھی فیملی ان سے ملنے گیا، دعوت اسلامی کے لیے زکات کی بات کروں، پہلے اپنے سارے بچوں کو بلایا، سارے بچے ان کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے، انہوں نے پھر ان کے سامنے زکات کا حساب کر کے ہمیں بتایا کہ ہم اتنی زکات آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا یہ کمال کام آپ نے کیا۔ میں بچوں کو اس لیے بٹھایا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو بھی بتاؤ کہ زکات پوری نکالنی ہے، میرے بچوں کو بتاؤ کہ زکات کہاں دینی ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے یہ، مگر کیا یہ ہم سب کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹا آپ فکر نہ کرو یہ سارے کام میں کروں گا، نہیں۔ ہماری لیگیسی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ نیکیاں سکھا کے جائیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ نیک اس لیے ہیں کہ آپ کے ماں باپ نیک تھے، آپ کو آپ کے ماں باپ نے یہ نیکیاں سکھائی ہیں، مگر کیا یہی نیکیاں، یہی اچھی عادتیں ہم اپنے بچوں کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کا میسج لیجئے، لیگیسی یہ ہے، بچوں کو سکھانا کیا ہے کہ ان کو نیک بنا کے جائیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اتنی عظیم ہستی ہیں، ان کے انتقال کا وقت آیا تو کسی نے کہا حضرت آپ نے بہت تھوڑے پیسے چھوڑے اپنے بچوں کے لیے، آپ نے اتنا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، بہت تھوڑے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا کمال کا جواب دیا، فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کے فرما بردار ہے نا، اللہ ان تھوڑے میں برکت ڈال دے گا، اور اگر یہ اللہ کے نہ فرمانے تو زیادہ دے کے جانے نہیں چاہیے، یہ غلط کام کریں گے مجھے مار پڑنی ہے۔ آپ پوائنٹ سمجھے نا، اصل اللہ کا فرما بردار بنانا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد اس کے اعمال نامہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا، 3 چیزیں باقی رہیں گی۔ کیا 3 چیزیں ہوں گی؟ صدقہ جاریہ، کوئی عمل، کوئی علم جو وہ چھوڑ کر گیا، یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ آج کی اولاد کتنا ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے؟ ہم میں سے کتنے جو روز ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مگر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کچھ نہ کر سکے نا، اپنے بچوں کو 5 وقت نمازی بنا جانا۔ آپ کہو نہ کہو، وہ روزانہ فجر پڑے گا نا بیٹا یا میری بیٹی، تو با وضو قبلہ رو اتحیات میں بیٹھ کر کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم۔ ادھر انہوں نے فجر پڑھی، ادھر والد کو قبر میں تحفہ مل جائے گا، ظہر پڑھی والد کو تحفہ ملے گا، عصر پڑھی والد کو نعمتیں ملیں گی۔ ارے بچوں کو نمازی بنانا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو پلیز، ماہ رمضان ایکچولی بہت کچھ ہمیں دینے آیا ہے، سوچنے کا وقت ہے۔ دیکھیں نا رات کو 1 بجے میں آپ کو رمضان کے علاوہ جمع کر سکتا ہوں، الطاف بھائی بلائیں گے، آپ اس طرح بیان سنیں، یہ موقع ہے، شیطان بند ہے، آپ کا دل ماشاءاللہ نیکی کی طرف آیا ہوا ہے، تو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اپنی تمام چیزوں کو بیٹرمنٹ کرنے کا۔ دیکھیں نا ایک اور ہم نے فارمولا سنا ہے کہ یار کوئی بھی عادت اپنانی ہو نا 25-30 دن چاہیے ہوتے ہیں، ڈائٹنگ پلان سیٹ کرنا ہو، ورزش سیٹ کرنی ہو، کوئی بری عادت نکالنی ہو، سگریٹ چھوڑنی ہو، کوئی بھی چیز چھوڑنی ہے یا اڈاپٹ کرنی ہے، 25-30 دن ٹف ہوتے ہیں، پھر بندے کی عادت بن جاتی ہے۔ پہلے 15-20 دن مشکل ہوتے ہیں، لوگ یہی سمجھتے ہیں نا پورے 30 دن تو ہیں، ان 30 دنوں میں اچھی عادتیں اپنا لیجئے، بری عادتیں چھوڑ دیجئے، اور ایسا پکا ہو جائیے کہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو ہو جائے۔ پھر سورہ بقرہ کا ایک اور میسج، یہ بات تو والدین کے لیے ہو گئی نا، اب میں ذرا بچوں سے بات کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کا جو مین میسج ہے نا وہ کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ اس بچے نے کیا کیا تھا؟ اس نے ماں کی خدمت کی تھی، دعائیں لی تھی، ماں کے مشورے کے بغیر اس نے گائے نہیں بیچی، اللہ نے اس کو کتنی برکت دی کہ ایک چند ہزار روپے کی گائے جو ہے وہ کروڑوں روپے میں بک گئی۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ اس کو۔ تو ماں باپ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو راضی کرو تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے الطاف بھائی کے والد صاحب کا وصال ہوا، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ خدا کی قسم جو والد ہے نا، ہاں والد چیز ہی الگ ہے، والد کا مرتبہ ہی الگ ہے۔ والد سایہ دار درخت ہوتا ہے، اصل والد کا احساس ہوتا ہے جب والد دنیا سے چلا جائے۔ بچوں کو نہیں سمجھ آتا۔ اصل میں پرابلم کیا ہے، ماں جو ہے نا وہ تو بہت ایکسپریسو ہوتی ہے، سینے سے لگا لے گی، دعائیں دے گی، بیٹا میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، بیٹا بھی ماں سے چمٹ جاتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ارے باپ بہت پیار کرتا ہے آپ سے، وہ کہتا نہیں ہے،
ورنہ مجھے میری ماں نے آج تک جو کچھ دیا وہ کس نے میری ماں کو لا کر دیا تھا؟ وہ والد ہی تھا جس نے میری ماں کو دیا، اور ماں کے ذریعے مجھے میری ڈیوٹی ہوتی ہے. ماں پیار کرتی ہے، والد تھوڑی سختی کرتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے جناب والد جو ہے ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. والد سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہے دنیا میں؟ خدا کی قسم یہ دنیا میں واحد رشتہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ عروج پائے. دنیا میں کوئی نہیں چاہے گا کہ مجھ سے بڑھ کر آپ بڑھ جائے، مگر یہ والد ہے جو آلویز یہ چاہے گا کہ جدھر تک میں دیکھتا ہوں میرا بیٹا اس سے آگے دیکھے. کاندھے پہ کیوں بٹھاتا ہے والد؟ کہ میرا بیٹا اور دیکھے، میرے بیٹے کو اور عروج ملے. اگر نہیں کرتے لوگ قدر والد یا والدہ، یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں. یاد رکھیے حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا جو بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے حج مبرور کا، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی نے سوال کیسا کمال کا کیا، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، حضور کوئی 100 بار دیکھے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اچھا یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، مگر مجھے بتائیں جب دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا؟ پیسے خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی لا کر کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ خدا کی قسم ان بچوں کی لاٹری لگ جاتی ہے کہ جن کو ماں باپ پر خرچ کرنے کا موقع ملے، جن کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملے. ارے ہم میں سے بہت سارے ایسے ماں باپ تھے کہ جنہوں نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں خدمت کا. وہ ہماری خدمت کرتے کرتے ہی چلے گئے، ہماری تو باری نہیں آنے دی. اور اگر آج تمہاری باری آئی ہے نا تو اس میں جی نہ چرانا، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے، اللہ نے انتظام کر دیا آپ کی مغفرت کا. ارے جب دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، حدیثوں میں آیا کہ سبحان اللہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے. یعنی یہ راضی تو رب راضی، یہ ناراض تو رب ناراض. ہاں آج دوستوں کے لیے ٹائم ہے، آدھی رات تو دوست فون کرے گاڑی خراب ابھی آیا، ماں باپ کہیں بیٹا دوائی دلا دو صبح بات کریں گے. آپ تو ہر وقت تنگ کرتے ہیں. ایسے بھی اولاد ہے جو ماں باپ کو، بوڑھے باپ کو کہتے ہیں یہ پیسے میرے ہیں، یہ آپ کے نہیں ہیں، میں نے کمائے ہیں. ارے تف ہے اس اولاد پر جو باپ کو یہ کہے گا کہ یہ میرے، یہ تیرے نہیں ہے. ذرا سوچے میں پیدا ہوا تھا اس وقت حالت کیا تھی میری اور آپ کی؟ ہمارے پاس لباس نہیں تھا، میں اور آپ بے لباس پیدا ہوئے ہیں. والد کہہ دیتا نا یہ میرے تیرے نہیں تو ننگے رہ جاتے ہیں. والد نے انگلی پکڑ کر چلایا، اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے. کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ ابو نہیں دلا سکتے ہوں گے، مگر انہوں نے اپنے دل کو مار کر ہمیں دلایا، ہمیں پڑھایا، انگلی پکڑ کر چلایا، ہر موقع پر ہمیں سنبھالا. پستے سے تو کیا کہتا تھا والد، بیٹا گھبراؤ نہیں میں ہوں. آج باپ نہیں ہے تو بندہ یہی سوچتا ہے میں کون ہوں گا جو مجھے یہ کہے کہ گھبراؤ نہیں میں ہوں. سایہ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے درخت کے اوپر کے پتے آلویز میلے ہوں گے کیونکہ وہ اوپر مٹی لے لیتے ہیں، وہ دھوپ لیتے ہیں اور نیچے سایہ دے رہے ہیں. ساری تکلیف درخت کا پتا درخت اوپر دیتا ہے اور نیچے والوں کو سایہ دیتا ہے. یہ سایہ دار درخت ہوتا ہے والد سے. جس کے ساتھ اس کے ماں باپ ناراض ہے نا اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ مکافات عمل ہے. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے. آپ ماں باپ کا ادب کریں، آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے گی. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے اپنی اولاد میں بھی دیکھے گا. آخرت کا عذاب تو اور ہے. خدا را میرے پیارے اسلام، بہت بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ ہے نا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان بھی ہے اور آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہے، رمضان ہے اور آپ کا والد آپ کے ساتھ ہے. ارے پوچھو ان سے جب افطار کا دسترخوان بچتا ہے اور ماں نہیں ہوتی، والد نہیں ہوتا تو کتنا یاد آتے ہیں. ارے آپ کے پاس تو دعاؤں کا پیکج موجود ہے، ان کا ہاتھ اٹھ گیا تو آپ کے بیڑے پار ہو جانے. ایک اور بات بتاؤں، ہم لوگ نارملی ماں باپ کو کہتے ہیں ماں دعا کرنا، ابو دعا کرنا، یہ الگ بات ہے، وہ پھر بھی کرتے ہیں. مگر سچی دعا پتہ ہے کون سی ہے؟ آپ کہیں نا، آپ خدمت ایسی کریں کہ ان کے دل سے دعا نکلے. ہاں وہ دل سے کہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، یا اللہ میرے بیٹے کی مشکل حل کر دے، یا اللہ میرے بیٹے سے خوش ہو جا. ارے پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا. ماں کی دعا لگ جائے، والد کی دعا لگ جائے، ہماری سوچ سے زیادہ مل جاتا ہے. کتنی بار یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے عرض کیا تھا مولا میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کیسے اللہ کے نبی جن کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے، کلیم اللہ ہے، اور آپ کو کہا گیا موسیٰ فلاں علاقے میں کساب رہتا ہے، گوشت فروش رہتا ہے، وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے. آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے کہ ایسا کیا کیا ہے کساب نے. جب گئے تو پتا چلا ماں باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے. کہا بیٹا تیری ماں تجھے کوئی دعا دیتی تھی؟ کہا میری ماں یہ دعا دیتی تھی جب میں اپنے ہاتھوں سے منہ میں نوالے چبا کے، ماں کے دانت نہیں تھے، والد کے دانت نہیں تھے، نوالا چباتا تھا، نرم کر کے انہیں کھلاتا تھا، تو ماں کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا. ہائے ہائے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، یہ تو ہی میرا جنت میں پڑوسی ہے. کون سا مفتی تھا وہ، کون سا ڈگری ہولڈر تھا، کون سے ڈپلومے کیے تھے؟ ماں باپ کی خدمت کی، اللہ نے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا. ہم ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے، ارے دعا کا بنڈل آپ کے پاس ہے، لو نا ماں کی دعائیں، لو والد کی دعائیں. اب پرابلم یہ نوجوان کہتے ہیں ابو چڑچڑے ہو گئے ہیں، ابو لڑتے ہیں، ابو کو سمجھ نہیں آتی، ایک ایک بات 10 بار سمجھانی پڑتی ہے. اب میں آپ کو زندگی کا ایک سائیکل سمجھا دیتا ہوں، آپ کو آئندہ انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. یہ بات میری غور سے سن لو. جس کو یہ پرابلم ہوتی ہے نا کہ ماں باپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ماں باپ چڑچڑے ہو گئے، زندگی کا سائیکل کیا ہے سمجھو. آپ جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو ہم کرالنگ کرتے ہیں،
پھر آہستہ آہستہ ہم انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، پھر ہم اسٹالر پر چلتے ہیں، پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوڑتے بھاگتے ہیں۔ 60-65 کے بعد یہ سائیکل واپس ہی وہیں آ جاتا ہے۔ وہ جو اسٹالر پہ چلا تھا نا، وہ ویل چیئر پہ آتا ہے، پھر اس کو کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آپ سمجھو یہ 60 سال کا بندہ جو ہے، یہ 6 سال کا بچہ ہے۔ جو 6 سال کے بچے کا حال تھا نا، 60-65 پہ وہی ہو گیا۔ آپ کے گھر میں اگر 60-65 سال کا کوئی بزرگ ہے نا، آپ اس کو 5-6 سال کے بچے کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دو۔ مجھے بتاؤ، 6 سال کے بچے سے کبھی غصہ آتا ہے آپ کو؟ وہ آپ سے ضد بھی کر رہا ہوتا ہے، بات بھی بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو دھکا بھی دے دیتا ہے آپ کا بچہ، پھر بھی آپ سینے لگاتے ہیں، اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ 100 بار ایک ہی بات کرتا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی آپ سمجھیں میرے والد صاحب بھی اب 60-65 سال کے امی اب ہو گئی ہیں، دادا ہو گئے ہیں، آپ انجوائے کریں اسے، لڑے نا، ان کے غصے کو غصہ ڈالیں۔ ان کی طبیعت ایسی ہو گئی، آپ نے بھی اس عمر کو پہنچنا ہے، میں نے بھی پہنچنا ہے۔ تو اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے نا، تو نہ ان کا ڈانٹنا برا لگے گا، نہ ان کا چڑچڑاپن برا لگے گا۔ وہ ہے نا ایک والد صاحب اور اس کا بیٹا ساتھ بیٹھے تھے، تو بیٹے نے ابو سے پوچھا، باپ نے ابو سے پوچھا کہ باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو کہتا ابو جی یہ سنترا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باپ نے پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا ابو جی سنترا ہے۔ تیسری بار پوچھا، بولا ابو سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ 2 بار بتا دیا، تیسری بار ایک ہی چیز پوچھ رہے ہو۔ تو باپ مسکرایا اور کہا، بیٹا وہ سامنے ذرا جو صندوق پڑا ہے نا اسے کھولنا۔ ایک چھوٹا سا باکس پڑا تھا، اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک پویم کی بک تھی، بولا یہ نکال گیا۔ بولا بیٹا یہ پویم کا ایک لفظ تھا، آگے لکھا تھا اے فور ایپل۔ بیٹا ایک ہی دن میں تو نے مجھے 100 بار پوچھا تھا ابو یہ کیا ہے، میں ہر بار تجھے چومتا تھا اور بتاتا تھا کہ بیٹا یہ ایپل ہے، بیٹا یہ ایپل ہے۔ 100 بار تو نے سوال کیا، میں نے 100 بار چوم کر جواب دیا۔ آج میں نے 3 بار پوچھا تو تجھے برا لگ رہا ہے۔ اس والد کے ساتھ، اس والدہ کے ساتھ ہم یہ برتاؤ کریں گے؟ نہیں۔ یقین کریں، اگر رمضان میں جنت پانی ہے نا، اور آپ کے پاس ماں باپ ہیں، ان کے قدموں پہ بیٹھ جائیں، روزانہ ماں باپ کے ہاتھ چومیں۔ یقین کریں، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں۔ اب بات کرنی ہوتی ہے نا، ہمیں قبرستان جانا پڑتا۔ ماں باپ 2 موقعوں پہ بڑے یاد آتے ہیں، جب کوئی بڑی خوشی مل جائے نا، نیا گھر مل جائے، کوئی اللہ پاک بہت بڑی اچیومنٹ دے دے، اتنی ماں یاد آتی ہے، اتنا والد یاد آتا ہے کہ کاش وہ ہوتے تو ہم بتاتے کہ دیکھو اللہ نے آپ کے بیٹے کو کیا دیا۔ اور دوسرا موقع جب انسان بڑی مشکل میں پھنستا ہے، کوئی بڑی ٹینشن آ جائے نا، تو بندہ کہتا ہے کاش ماں ہوتی تو دعا کروا لیتا، والد ہوتا تو دعا کروا لیتا۔ تو قدر کیجیے، جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں وہ ان کے ایصال ثواب کیجیے، ہاں خوب ان کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، ان کے نام پر دعائیں کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کا ختم کریں، ان کو قبر میں تحفے پہنچائیں، ان کی قبر پر حاضری دیا کریں۔ آج تو حال یہ کہ برسوں ہو گئے ماں باپ کی قبر پر گئے ہوئے، آپ نہیں جاتے، آپ کے ماں باپ کی قبر پر، میری اور آپ کی قبر پہ کون آئے گا؟ پچھلے دنوں کسی گورکن نے بتایا کہ ایک بچہ آ کے کہہ رہا تھا، یار امی کی قبر نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ کوئی 10 سال بعد آیا۔ ماں باپ کی قبریں بھول گئے لوگ بھائی، ایسا نہ کریں۔ تو سورہ بقرہ کا یہ میسج ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے، اللہ اس کو بہت نوازتا ہے۔ کاش یہ تو دیکھیں نا، میں نے قرآن کا ایک سورت اور اس کا میسج آپ کی طرف بڑھایا ہے۔ اگر پورا قرآن میں اور آپ پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو کتنا کچھ سیکھنے کو ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا نصیب